اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نستعین ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونثنی علیہ الخیر نحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بنایا نہ تو کسی کی مدد چاہی نہ کسی کے مشورے کی ضرورت پیش آئی۔ اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود تھا۔ اللہ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا اور ہر ایک چیز کو وجود دے ڈالا، چاہے پھر وہ ستارے ہوں اربوں کی تعداد میں، کہکشاں ہوں، چاند سورج ہو، زمین آسمان ہو، کرسی عرش ہو، مخلوقات ہو، چرند پرند ہوں، درند ہوں، کوئی بھی چیز ہو جو مخلوق کے دائرے میں آتی ہو، چاہے وہ انسان میں ہو، بے جان میں ہو یا جاندار میں ہو، اس سب کو ارادے سے پیدا فرمایا اور تخلیق کر دیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ ہی سبحانہ و تعالی کائنات کے ذرے ذرے کے خالق ہیں، اللہ کے سوا اور کوئی خالق ہے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حساب سے بارش برساتے ہیں اور ہوا چلاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہتھیلی بھر پانی آسمانوں سے پیمائش کر کے اتارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہتھیلی بھر ہوا وزن اور پیمائش کے ساتھ چلائی ہے، سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب کے دن میں، کیونکہ اس دن پانی سرکش ہو گیا تھا، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا، اور قوم عاد کے عذاب کے دن، کیونکہ اس دن ہوا سرکش ہو گئی تھی جو نگران فرشتوں کی گرفت میں نہیں رہی تھی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم عاد ایک تیز تند ہوا سے ہلاک کیے گئے تھے۔ اب کیا فرمایا اس حدیث کے اندر، جس کا مفہوم ہے کہ پانی مٹھی بھر، ہتھیلی میں جتنا سا پانی آتا ہے ہتھیلی بھر، ہوا ہتھیلی بھر اللہ نے اتاری ہے کائنات میں، مگر جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا، وہ اللہ نے کہا کہ جن فرشتوں کی نگرانی اس پہ تھی، اس دن وہ ان کی حدود سے نکل گیا۔ ہمارا حکم تھا، ہم دکھانا چاہتے تھے کہ جو چیز ہم حساب سے برسا سکتے ہیں، برسا رہے ہیں، برساتے رہیں گے، ہم اگر اسے حکم دے دیں، حکم الہی ہو جائے کہ تو نے تباہ کرنا ہے، تو پھر نہ وہ دائیں دیکھے گی، نہ بائیں دیکھے گی، نہ شائیں دیکھے گی، وہ پھر بہہ نکلے گی اور سرکش ہو گئی۔ جب پانی سرکش ہو گیا تو اس نے بہا کے رکھ دیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا، قوم نوح کی قوم کو تباہ کر دیا۔ کنان نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اس پہاڑ کے ذریعے بھی اسے ڈبو دیا گیا۔ کشتی کو تیرتے تیرتے اس کشتی کے سوار لوگوں کو، جو 80-82 کم و بیش لوگ مسلمان ہوئے، ان کو، جو مخلوقات اس میں سوار ہوئی جوڑوں کی شکل میں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برقرار رکھا۔ باقی تمام قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم کر کر یہ پیغام امت تک پہنچا دیا کہ دیکھو، یہ اگر ہم اپنی حدود سے باہر نکلنے کی اجازت دے دیں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو انہیں کنٹرول کر سکے۔ اور ایک جگہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہوا اور پانی لشکروں میں سے 2 میرے لشکر ہیں، اور سب سے بڑا لشکر ہوا۔ اور ہوا کب سرکش ہوئی؟ جب ہوا اپنی حدود سے نکل گئی، اور قوم عاد جو بڑے ہونے کے دعوے کرتے تھے کہ ہم تو بڑے اونچے ہیں، ہمارے قد تو بڑے اونچے ہیں، ہم تو ببد چلتے ہیں، کھجیوں کے درختوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، ہمارے قدوں کی مثال یہ ہے، کم و بیش اتنے جو آج ڈھانچے دنیا بھر سے یمن اور یمن کی سرزمین سے جو ڈھانچے دریافت ہو رہے ہیں، اگر ان کے کنکال، ان کے سٹرکچر، ان کے ڈھانچوں کو دیکھا جائے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کتنی بڑی قوم تھی۔ وہ جو ڈھانچے نکل رہے ہیں آج کو پچھلی قوموں کے،
دریافت ہو رہے ہیں. ان کی کھوپڑیاں اتنی بڑی تھی کہ آدمی سیڑھی لگا کے صرف ان کی کھوپڑی تک پہنچتا تھا, کھڑے زمین سے نہیں, لیٹے ہوئے مردے کی کھوپڑی تک انہیں کہاں پہنچنا پڑتا تھا. اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے قوموں میں. اس دن ہوا سرکش ہو گئی, فرشتوں کی گرفت سے نکلی, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو باقاعدہ ایسے اکھاڑ کر پھینک دیا کہ تاریخ میں 8 دن 9 راتوں ان کو ہوا میں اچھالا, ان کے سروں کو آپس میں ٹکرایا اور ان کے مغز دماغوں سے نکال کر بکھیر دیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے اور ہم ہی ہیں جو ان کو چلانے والے ہیں. جیسے اس دن میں نے ایک بات کہی تھی کہ کبھی سمندر پر جانا ہو تو آپ جا کے دیکھ لینا, جمعے کے دن سمندر جوش میں ہوتا ہے اور نارمل دنوں میں نارمل رہتا ہے, اور جمعے کے دن کے جانور ہر مخلوقات اللہ سے ڈرتی ہے کہ وہ قیامت کا دن نہ ہو. اور اسی طرح سے پاکستان میں جو سیلاب آیا یا سونامی کے جو معاملات ہوتے ہیں, جو انڈونیشیا جاپان میں جو سونامی آئے, انہوں نے کیسے تہس نہس تباہیاں مچائی. جاپان میں آئے سونامی, انڈونیشیا میں آئے, ہندوستان میں آئے, کرلا میں آئے, پاکستان میں آئے. جب یہ سیلابوں کی صورتحال بنی, دریائے ہانگ ہیشی کے اندر جب چائنا میں سیلاب 1931 میں آیا تو 37 لاکھ لوگ نست و نابود ہوئے. 37 لاکھ لوگ نست و نابود ہوئے. کب ہوئے؟ کہ جب دریائے ہانگ ہی کے اندر سیلاب آیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو امت کو ہر جگہ آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ وہی دریا ہے, یہ وہی سمندر ہیں جنہیں ہم نے فرشتوں کی نگرانی میں رکھا ہوا ہے. یہ ہم سے اجازت مانگتے ہیں, یا باری تعالیٰ, یا باری تعالیٰ ہمیں اجازت دے دے, ہم تیرے نافرمانوں پہ ٹوٹ گرے. اللہ کہتے ہیں رکو, دیں گے ایک دن اجازت, رکو, دیں گے ہمیں ایک دن اجازت. اور وہ دن ہم سب جانتے ہیں کون سا دن ہوگا, جب زمین اپنی شدت سے کانپ اٹھے گی, دریا بہہ نکلیں گے, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور دریا بھڑکا دیے جائیں گے, اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, زمین شدت سے کانپ رہی ہوگی, خزانے اگل دے گی بات. وہ دن ہوگا. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کنٹرول کیے ہوئے. آج سائنس کی کوئی ٹیکنالوجی بھلے پروجیکٹ ہارپ کے نام سے مصنوعی پروجیکٹ بنا کے مصنوعی بارشیں برسا رہی ہے, مگر جب یہ پروجیکٹ اپنی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. جس طرح سے اللہ کی فرشتوں کی حدود سے, بنائے ہوئے فرشتوں کی حدود سے جب بادلوں کو حکم ہوتا ہے کہ نکل جاؤ, اب ہم نے اس قوم کو تباہ کرنا ہے, تو پھر کوئی فرشتہ اسے روک نہیں پاتا ہے جب تک کہ اللہ خود نہ چاہے, جب تک کہ اللہ خود نہ چاہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جس پر سائنس اکثر آبجیکشن اٹھاتی ہے کہ دیکھیں جی پانی کو تو ہم کنٹرول کر رہے ہیں. بولا تم اس وقت تک کنٹرول کر رہے ہو جب تک میرے رب کا حکم ہے. جب میرے رب کا حکم ہوگا کہ نکل, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, پھٹ جا, پھوٹ جا, بھڑک اٹھ, اس دن تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تم اسے کنٹرول کر سکو. اگر تم کنٹرول کر سکتے تھے, شروعات ضرور تم کرتے ہو فتنوں کے ذریعے, ٹیکنالوجیوں کے ذریعے, دجالی ٹیکنالوجیوں کے ذریعے شروعات تم کرتے ہو. پروجیکٹ ہارپ کے نام پر, پروجیکٹ سیرین کے نام پر, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنسی روبوٹ صوفیہ کے ذریعے, اس کے علاوہ پروجیکٹ ہائیبریڈ کے ذریعے شروعات تم کرتے ہو, مگر اس کی اختتام میرا اللہ کرتا ہے. پھر شروعات بھلے تم نے کی ہو, شروعات بھلے تم نے کی ہو, زمینی پلیٹوں میں گردشوں میں رد و بدل کر کے تم زلزلے کو لے آئے ہو, مگر اس زلزلے سے مچنے والی تباہیوں میں پھر اختتام میرا اللہ ہی روکتا ہے. اس کو آگ لگانے کی شروعات تم کر دیتے ہو, پھر اللہ ہی روکتا ہے اسے, اللہ کے سوا کوئی نہیں روک سکے. سائنس اتنی ترقی تو ضرور کر چکی ہے کہ مصنوعی بارشیں برسا سکتی ہے, مگر وہ بارشیں جب طوفانوں کی شکلیں اختیار کر لیں تو ان کو روکنے کی قوت دنیا کی کسی سائنس میں نہیں ہے. اس کو روکنے والا ایک ہی ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جب چاہے اسے روک دے, وہ جب چاہے اس سے لوگوں کو بتلا دے کہ یہ تو ہماری قوت میں ہے, ہماری طاقت میں ہے, ہم ہی نیچے چلانے والے ہیں. بارش زمین کی روح ہے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ بارش زمین کی روح ہے. اور موتی, یہ جو پرل ہوتے ہیں, موتی, یہ جو پہلے موبائلوں میں آتے تھے, انگوٹھے کی جگہ پہ موبائل پہ ہم پرل جس کو گھماتے تھے, جیسے ایک چائے بھی آتی ہے اس کمپنی کی, ٹپال کمپنی کی چائے جس کا نام ہے پرلڈس, پرلڈس, تو اس میں بھی موتی بنا ہوا ہوتا ہے. یہ موتی کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے خزانے ہیں, یہ اللہ کے خزانے ہیں. تم اس معدنیات کو زمین سے نکالتے ہو, ان معدنیات سے تم ان کو ایک جزوی شکل دیتے ہو. سونے کو تم زمین سے نکالتے ہو, وہ ایک پتھر ٹیڑھی میڑھی شکل میں ہوتا ہے, تم اسے گرم کر کے اسٹیم کر کے اسے پگھلاتے ہو, اسے کوئی آکار دیتے ہو, یا بریسلٹ بناتے ہو, یا ہار بناتے ہو, یا نتھ بناتے ہو, یا اس کی بالیاں بناتے ہو. مگر یہ معدنیات پیدا تو ہم نے کی ہیں, یہ خزانے تو ہمارے ہیں, ہم ان تمام خزانوں کے مالک ہیں.
ہم خالق الکائنات ہیں، ہم مالک الکائنات ہیں، ہم مصور بھی ہیں، ہم رحمان رحیم مالک قدوس سلام جبار مومن محمن عزیز الجبار متکبر خالق ہم سب ہیں، ان خزانوں کے مالک ہم، جو ہم نے تمہاری بھلائی کے لیے زمینوں میں رکھے ہیں۔ موتی کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موتیوں کو سپ، جسے ہم سپی بولتے ہیں، سپ میں بارش سے پیدا کرتے ہیں۔ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے اس وقت سپ اپنا منہ کھول لیتی ہے، اور وہ بڑا موتی، بڑے قطرہ جب بارش کا اس میں گرتا ہے یا چھوٹا قطرہ اس میں گرتا ہے تو سپ بند ہو جاتی ہے اور اس سے موتی بنتا ہے۔ یہ روایت حضرت سعید بن جبیر کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ موتی ایسے بنتے ہیں کہ اس سپ میں ایک قطرہ پانی کا گرتا ہے، بڑا قطرہ ہے تو بڑا موتی بنتا ہے، چھوٹا قطرہ ہے تو چھوٹا موتی بنتا ہے، اور پھر تم ان موتیوں سے فائدے اٹھاتے ہو، ہار بناتے ہو، کوئی موبائل میں لگواتا ہے، کوئی ٹیکنالوجی میں استعمال کرتا ہے، مگر یہ ہمارے خزانے ہیں، یاد رکھو ہم ان کے قادر ہیں، ہم ان پر قادر ہیں، ہم نے تمہاری بھلائی کے لیے بنائے اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے، اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے۔ اولے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اولے، بارش دو قسم کی ہوتی ہے، اس کو مجھ سے اپنا خاص طور پہ تو یہ اپنا یسرا جانتی ہوگی، اور یہ اپنا رابعہ ہے، رابعہ ان کے یہاں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں تو اب ہونے لگی ہیں سندھ میں اولے۔ ایک ہوتی ہے اولا باری، ایک ہوتی ہے برف باری، اسنو جو ہوتی ہے، اسنو وہ روئی کی طرح ہوتی ہے۔ اولے بڑے سخت ہوتے ہیں، پتھر ٹائٹ قسم کے۔ میں شکردرہ میں تھا تو میں پہلی بار زندگی میں اولے دیکھے، سندھ والوں نے کدھر دیکھے 2005 میں اولے، تو میں شکردرہ میں تھا اس وقت، وہ آگے بارڈر کے علاقے میاں والی سے آگے، تو ادھر اولے پڑ رہے، میں باہر نکلنے لگا تو میرا ابو نے روکا، بولا کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا باہر، بولا یہ لگیں گے، میں نے کہا نہیں برف باری ہے، میں نے دیکھا یہ نہیں لگتی، بولا اچھا جا۔ میں باہر گیا تو ایسا ٹانٹ پہ آ کے ایک لگا نا کہ تبک روشن ہو گئے، پتھر کی طرح، جیسے کہ کھینچ کے کسی نے پتھر مارا ہو۔ یہ اولے سخت برف ہوتے ہیں، ازالہ باری، اولے باری بڑے بڑے، جو یہ آج ہمارے تو سندھ میں بھی پڑتے ہیں، اب تقریباً کوئی لٹو کی طرح ہوتے ہیں، کوئی پتھر کی طرح ہوتے ہیں، کوئی 1 انچی 2 انچی، کوئی 3 انچی کے بھی، ایسے بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں۔ مگر یہ اولے کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اولے بادل سے گرنے کی بجائے سیدھے چوتھے آسمان سے گرے تو جس شے پر پڑے اسے ہلاک کر ڈالے۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ اولے پڑ رہے ہوتے ہیں تو کیا گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ رہے ہیں، فلاں جگہ کے وہ چھتیں ٹوٹ گئی، اس کی بلڈنگوں کے شیشے ٹوٹ گئے، آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا ایک نظام ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اور ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے رعد۔ حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اے ابو القاسم، ہم آپ سے 5 چیزوں کے متعلق پوچھتے ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں بتا دیں تو ہم جان لیں گے کہ آپ نبی ہیں اور ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں بتائیں رعد کڑک کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا فرشتوں میں ایک فرشتہ ہے جسے بادل کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کے آگ کے کوڑے ہیں جن سے وہ بادلوں کو وہاں ہانک کر لے جاتا ہے جہاں اللہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ آواز کیا ہے جس کو ہم بادلوں سے سنتے ہیں؟ ارشاد فرمایا فرشتے کا بادلوں کو ڈانٹنا، پنش کرنا، ڈانٹنا۔ جب وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے تو بادل ادھر ادھر پہنچتا ہے جہاں اس کو حکم دیا گیا ہوتا ہے۔ ہم سوات خواجہ خیل میں تھے تو ہم نے بادلوں سے ایک بجلی گرتی ہوئی پہاڑ پر دیکھی اور اس کا ٹکڑا جلا دیا اس نے، اتنی زوردار آواز تھی کہ دل ہل گئے۔ آج بھی اگر ہمارے سندھ میں یا کے پی کے علاقوں میں بادل جو بجلیاں گڑکتی ہیں تو بڑے بزرگ بولتے ہیں استغفار اللہ معاف کر۔ یہ تو وہ فرشتہ ہے جو کتنے چھوٹے درجے میں ہے، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے کتنا گنا چھوٹا رعد، اور جب اس کا یہ کوڑا اور اس کی غرض جب برستی ہے تو ہمارے دل دہل جاتے ہیں، اور جو قیامت کا منظر ہوگا، اوہو سورج سوا نیزے پر، اس دن ہمارا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح ایک اور فرشتہ ہے صدلقت، تمام دنیا کا پانی اکٹھا کر کے اس کے سر پہ ڈال دو
تو ایک قطرہ زمین پہ نہ گرے. تو یہ تو ہم سنتے ہیں کہ وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی فضیلت میں ہے، مگر یہ صدلکن ہے، اس کا تمام دنیا کا پانی اکٹھا کر کے اس کے انگوٹھے کے ناخن پہ ڈال دو تو ایک قطرہ زمین پہ نہ گرے. یہ بھی بڑے فرشتے، مگر 4 مقرب بڑے فرشتے تو وہی ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام. اور یہ جو بجلی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بادلوں سے چمکنے والی بجلی کوڑے ہیں، کوڑے جو فرشتے کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ بادلوں پہ برساتے ہیں تو بجلی اس کی چمک نظر آتی ہے. اب مثال کے طور پہ اللہ نے کسی بادل کو یہ حکم دیا ہو کہ تجھے برسنا ہے کدھر؟ پاکستان کے صوبے پنجاب کے سٹی لاہور کے گاؤں کے اندر، اور وہ بادل تھوڑی سی آگے پیچھے اڑی کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے کے ذمہ ہوتا ہے، فرشتہ ایک انٹر جو اس کو مارتا ہے وہ بادل ٹھک کر کے ریوڑ پہ واپس آ جاتا ہے اور اسے اس جگہ پہ جانا ہوتا ہے. اور یہ جیسے کل ہم نے پڑھا بھی تھا کہ یہ بادلوں کی مسکراہٹ بھی ہے. اور میں نے کہا بھی تھا ایک مذاکرتاً ایک بات کہ یہ اگر بادلوں نے مسکرا کے ہمیں دیکھ لیا نا تو ہم ہمیشہ کے لیے مسکراتے رہ جائیں گے. پھر وہ ایسا مسکرا کے دیکھے گا کہ یاد رہے گا ہمیں. رات فرشتے کے منہ سے آگ گرتی ہے. شیر بن ہوشب رحمۃ اللہ علیہ، رات ایک فرشتہ ہے بادل کے ذمہ دار، اس کے سپرد کی گئی ہے. یہ بادلوں کو اس طرح ہانک کر لے جاتا ہے جس طرح اپنا گا کر اونٹ والا اونٹ کو لے جاتا ہے. جب کوئی بادل مخالفت کرتا ہے تو اس وقت وہ چیختا ہے، جب اس کا غصہ تیز ہوتا ہے تو اس کے منہ سے آگ گرتی ہے. یہ وہ آواز ہے جس کو ہم سنتے ہیں. اتنی تیز آواز، اتنی تیز آواز، قہر کی گرج. خلیفہ سلمان بن عبد المالک میدان عرفات میں وقف کر رہے تھے جب ان کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی موجود تھے. جب بادل گرجتا تھا تو حضرت سلمان گھبرا کر اپنا رخسار اونٹ کے پلان کے سر پر رکھ دیتے تھے. اس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا یہ گرج تو رحمت کو ساتھ لائی ہے، بس اس وقت کیا حال ہوگا اگر یہ قہر خداوندی کو ساتھ لے آئے. ابھی تو بارش برس رہی ہے، رحمت ہے. اگر یہ رحمت اللہ زحمت بنا دے تو کیا ہوگا تیرے ساتھ؟ تو سوچ بھی نہیں سکتا کیا ہوگا تیرے ساتھ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گرج اور کڑک کو سنتے تو دعا فرماتے. یہ دعا مجھے یاد دلانا، یہ میں بھیج بھی دوں گا. دعا فرماتے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں غضب سے قتل نہ کر اور نہ ہمیں غضب سے ہلاک کر، نہ ہلکے اس قبل ہمیں معاف کر دینا. گرج کے وقت ذکر اللہ کا فائدہ. اور ہم لوگ چلو جی ٹھیک ہے گرج دیکھ لی، اوہ دیکھا کیسے گرج ہوئی تھی، دیکھو کیسے آسمان پہ ہوئی، توبہ استغفار کی جگہ ہم خوش. ہمارا بھی ان قوموں کی طرح حال ہو گیا ہے جو بادلوں کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے میں آئی ہوگی، اس میں بارش آئی ہوگی اور اللہ نے عذاب مبتلا کر دیا. لو تم دیکھ کر خوش ہوتے ہو، ہم تم کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم بادل سے فرشتے کی گرج سنو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کیونکہ یہ گرج ذکر کرنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. کیا نقصان نہیں پہنچائے گی؟ اس گرج، بادلوں کی گرج اور کڑک جو ٹھڑکتی ہے یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر ہم ذکر کریں. گرج ہمیں کیوں سنائی دیتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرج سنتے تو اپنی بات روک کر فرماتے تھے یہ گرج زمین والوں کے لیے ہے، قہر خداوندی سے ڈرانے کے لیے ہے جو تمہیں سنائی دیتی ہے، ورنہ رات فرشتے کی آواز کو رد کی طرح منفی رکھا جاتا. تمہیں بتلانے کے لیے ہے کہ یہ آواز کی ہیبت تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو، تمہارے رونگٹے ہل جاتے ہیں. اور جب قیامت میں ہم بولیں گے تو کیا بولیں گے، وہ کیسے برداشت کرو گے؟ اور جب ہم حساب مانگیں گے تو کیسے دو گے، وہ کیسے برداشت کرو گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ کا ایک فائدہ جو بخاری مسلم کی آخری حدیث ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
جو بخاری امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حدیث فضیلت میں رکھی ہے. یہ واحد کتاب ہے جو شروع بھی فضیلت سے انما اعمال سے ہوئی ہے اور ختم بھی فضیلت پر ہی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن ابی زکریا فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص بادلوں سے گرج کی آواز سنے اور سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہے اس کو آواز کوئی نقصان نہ پہنچائے گی، نہ کانوں کی شکل سماعت میں اور نہ کسی اور شکل میں، الا ماشاء اللہ. کوئی نقصان نہ ہوگا جو بادلوں کی آواز سنے اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ والعظیم یا سبحان اللہ و بحمدہ اتنا ہی پڑھ لے. تو یہ کانوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا، آنکھوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا، جسم کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، کسی اور شکل میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے محفوظ کر دیں گے. مگر یہ سارے فیصلے یقین اللہ پر ہیں. اللہ پر لاکھوں کھربوں اربوں خربوں ٹربوں گنا یقین ہو. جب یقین ہوگا تو اللہ محفوظ فرمائیں گے. کیونکہ مسلمان سے تو کس کا؟ نیت کی بات کا فیصلہ ہے. نیت ہو. قیامت کے قریب قرب قیامت آسمان سے بجلی سے لوگ مریں گے. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے آخری زمانے میں تیز گرج سے موتیں اکثر واقع ہوں گی، حتیٰ کہ کہا جانے لگے گا آج رات کون مرا تھا. یہ باب الفتن کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا، علامات کبریٰ میں، علامات صغریٰ کے اندر جو پوری حدیثیں آئی تھی. کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار آج رات بجلی گری تھی کون مرا، کس کی خبر آئی، کون مرا. فائدے میں کیا لکھتے ہیں سعدی رحمۃ اللہ علیہ، آگ سے معنی کیا ہے؟ پھر حدیث بلا کا معنی یہ ہوگا کہ آخری زمانہ قرب قیامت میں اکثر لوگوں پر رات کو آسمانی بجلیاں گرا کریں گی اور صبح کو لوگ پوچھیں گے کہ رات آسمانی بجلی میں کون بھسم ہوا، کون مرا، کس کی خبر آئی، کوئی مر گیا بتاؤ کون مرا. پوچھیں گے ایک دوسرے سے. یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن جو بجلیاں گر رہی ہیں دھڑا دھڑ. ابھی ہم واقعات دیکھ رہے ہیں، فلاں جگہ پہ بجلی گری 2 لوگ مر گئے، 1 جگہ مر گئے 3 مر گئے، 4 جگہ 4 مر گئے، فلاں مر گئے. ہم جلدی سے کالے کر کے پوچھتے ہیں یار ہم نے ٹی وی میں دیکھا ہے لاہور میں بجلی گری ہے، تم تو محفوظ ہو نا. آج وہ سارے قصے ہونے لگے. جیسے جیسے دنیا قریب ہوتی جا رہی ہے سارا معاملہ سارا کا سارا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ہے کہ ہوا اور آندھیاں کیا ہے؟ یہ جو آندھی چلتی ہے یہ کیا ہے؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آندھی کے 2 بازو ہیں، ایک اپنا دمبلا ہوتا ہے، ان کے 2 بازو ہیں. اور اس کے بعد آندھی اور پانی اللہ کے عذاب ہیں، اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں جو اللہ لوگوں پر نافذ کر دیتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہتھیلی بھر پانی بھی آسمان سے پیمائش کر کے اتارا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہتھیلی بھر ہوا بھی پیمائش کر کے چلائی ہے، سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے عذاب کے جو حدیث ابھی ہم نے ذکر کی کہ ان پہ تو پورا عذاب تھا. ان پہ تو اللہ نے پورا بھی نہیں تقریباً نہیں بھیجا، بس ان کو سمجھانے کے لیے دکھانے کے لیے صرف فرشتوں کی حدود سے نکالا تھا کہ ہم تھوڑا سا ان کو زیادہ مبتلا کرتے تاکہ ہم دیکھ تو لیں یہ لوگ کیا ہیں. قوم عاد کا آندھی کا طوفان آدمی اور جانوروں کو اڑا کر پھینکتا تھا. قوم عاد کا عذاب لوگوں کو اڑا کر پھینکتا تھا. کہاں پھینکتا تھا؟ حضرت عمر بن معمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہوا اتنی تیز و تند تھی جو چرواہے تھے ان کو اس کی بکریوں کو آسمان زمین کے درمیان اڑا لے جاتی تھی، پھر اس کو الٹ دیتی تھی، مار دیتی تھی. اس تیز قوت سے اللہ نے ہوا کو چلایا. کس پر؟ قوم عاد پر. ہوا بھی عذاب ہے اور رحمت بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے ایک جگہ پھر فرمایا حدیث میں، کیا فرمایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنا ہے میں نے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلتی ہے، کبھی تو رحمت کو لاتی ہے اور کبھی عذاب کو، بس تم اس کو برا مت کہو کیونکہ بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی خیر طلب کریں اور اس کے شر سے اللہ ہی کی پناہ مانگو. ارے ہوا نے بیڑا غرق کر دیا آج تو میرا، یہ ہوا میں مانوس ہاتھ چلنی تھی کیا؟
اللہ کے بندوں یہ اگر عذاب کی ہوتی تو یہ بولنے کا بھی مہلت نہ ملتی تمہیں، یہ بولنے کی بھی مہلت نہ ملتی، ہم تمہیں تہس نہس کر کر رکھ دیتے۔ اسے برا نہ کہو، یہ تو وہ کرتی ہے جو اللہ کہتا ہے، یہ تو وہ کرتی ہے جو اللہ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہوا، غزوہ مؤتہ کے قصے سے پہلے کیا ہوا، ایک قاصد کو بھیجا، قاصد کو بھیجا جواب کے لیے، تو کیا ہوا، انہوں نے قاصد کو مار دیا، اور قاصدوں کا قتل کسی کے بھی نزدیک جائز نہ تھا۔ تو اللہ کے نبی نے زید بن حارثہ، جعفر بن طیار، عبداللہ بن روا کو سپاہ سالار بنا کے بھیجا کہ ایک شہید ہو جائے تو دوسرا بنے، دوسرا شہید ہو جائے تو تیسرا بنے، تیسرا شہید ہو جائے تو مسلمان جسے چاہے اپنا خلیفہ بنا لے۔ پھر بعد میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفے بنے مسلمانوں کے، جب یہ تینوں صحابہ شہید ہو گئے۔ تو کیوں کہ جس کو قاصد بنا کر بھیجا تم نے اس کو قتل کر دیا، اور قاصد کو قتل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تم نے بادشاہ کی بے ادبی کی، بے حرمتی کی، رسول اللہ کی بے ادبی کی، بے حرمتی کی، اور رسول اللہ دین کے لیے آئے تھے اور تم نے دین کی بے ادبی کی، اور دین کی بے ادبی اللہ کی طرف سے تھا دین، اور دین جب اللہ کی طرف سے تھا تو تم نے اللہ کی گستاخی کی۔ اب ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں، تم نے کیسے بے ادبی بے حرمتی کی؟ تو جو ہوا اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ اللہ نے بھیجی ہے، اللہ کے حکم سے آئی ہے، اسے برا کہنے کا اختیار ہمیں حاصل نہیں، اسے برا کہنے کا اختیار حاصل نہیں۔ اس سے دعا کرو، اے اللہ یہ رحمت کی رہے ہمارے لیے، زحمت نہ بنا دیجئے گا اسے، ہم زحمت کی آزمائش میں اترنے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں رحمت میں رکھیے اللہ پاک، ہمیں رحمت میں رکھیے، آپ ہم سے راضی رہیں، ہمیں دنیا کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ہوا کو برا مت کہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ہوا کو برا بھلا کہا تو آپ نے ارشاد فرمایا، آندھی کو برا مت کہو کیونکہ یہ چلنے پر معمور ہے، پس جس شخص کسی ایسی شے کو لعنت کی جس کی وہ اہل نہیں تھی تو وہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے، یعنی اس کو لعنت کرنے کا گناہ ہوتا ہے۔ ہوا تو محتاج ہے، اگر ہوا کو اللہ اس وقت زبان دے دے تو ہوا کیا بولے گی، جی میرے پہ غصہ کیوں کرتے ہو، میرے کو تو حکم الہی ہے، میرے کو تو حکم الہی ہے۔ اکثر لوگ مذاق میں کسی کو بولتے ہیں، ابے گدھے کی گردن والے، ابے او چوہے کے جیسے منہ کے، ابے او سور جیسی آنکھوں والے۔ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ ہم اس بندے پہ تنقید تو مذاقتاً تو کر رہے ہیں، مگر ہم مصور کی مصوریت پر انگلی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ بنانے والا تو اللہ تھا، بنایا تو اللہ نے۔ اور اگر اللہ یہ کہہ دے کہ جی میں تو ایسا ہی بنا سکتا تھا، مجھ سے اچھا بنا کے دکھا دے، میں نے تو یہی بنایا ہے، تیرے میں اگر ہمت ہے تو بنا کے دکھا، تو اپنے مرے ہوئے باپ کے اندر روح نہیں پھونک سکتا اور تو ہماری بنائی ہوئی مخلوق پہ تبرہ کرتا ہے، ہماری بنائی ہوئی چیزوں پہ تبرہ کرتا ہے، ہماری بنائی ہوئی چیزوں پہ شرم نہیں آتی تجھے، شرم نہیں آتی؟ تیر سے تو ایک روٹی گول نہیں بنائی جاتی ہے، وہ بھی تو سیکھتا ہے، اور ہم نے انسان بنایا تو اس پہ تبرہ کرتا ہے۔ تیر سے کبھی چائے میں پتی تیز ہو جاتی ہے، کبھی چاولوں میں نمک تیز ہو جاتا ہے، کبھی تجھ سے سالن جل جاتا ہے، کبھی تجھ سے دال جل جاتی ہے، کبھی تو بیڑا غرق کر دیتا ہے کھانے کا، یا بیڑا غرق کر دیتی ہے کھانے کی، اور تو ہم کو کہتی ہے کہ یہ دیکھو جو اللہ نے بنایا ہے، جو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، یہ گدھے جیسے منہ کا آدمی۔ اللہ کہہ رہے ہم پہ تبرہ کرتا ہے، تو شرم نہیں آتی تجھے؟ تیرے اندر ہمت ہے تو بنا کے دکھا، اور تو ہماری مصوریت پر انگلی اٹھاتا ہے۔ ہم مصور ہیں، ہم نے بنایا اس کو، ہم نے تخلیق کیا، اور تو اس پر تنزیہ، یہ تانے کستا ہے کہ تیرا منہ گدھے جیسا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے صفتن کہ کوئی انسان بڑا بے قرار ہو تو ہم اسے کہتے ہیں چکور کی طرح انتظار کرتا ہے، وہ چکور کی فطرت ہے انتظار، تو وہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے۔ ایک تنزیہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں طنز بھرے الفاظوں سے، وہ طنز والا، اللہ کہیں گے کہ بتا، جواب دے، تو کیا کر رہا ہے، کس کو بول رہا ہے تو؟ یہ تو ہماری بھیجی ہوئی ہوا ہے جس کی تو بے ادبی کر رہا ہے، یعنی کہ تو ہوا کی نہیں، ہوا کے بھیجنے والے کی گستاخی کر رہا ہے۔ تو پھر اس کا جواب تو دے۔ 3 دن کے لیے ہوا بند ہو جائے تو زمین بدبودار ہو جائے گی، یہ پتہ ہے کسی کو؟ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر 3 دن تک ہوا روک لیا جائے تو زمین پر بدبو پھیل جائے گی، بدبو پھیل جائے گی۔
اور ایسی بدبو کہ جس کے لیے برداشت نہیں کر سکو گے۔ آواز آ رہی ہے؟ عذاب عذاب اور رحمت کی ہواؤں کے نام، عذاب اور رحمت کی ہواؤں کے نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہوائیں 8 قسم کی ہیں، چار میں سے عذاب کے لیے چلائی جاتی ہیں اور 4 ان میں سے رحمت۔ عذاب والی کون سی ہے؟ عذاب والی آصف، کاسف، عقیم، سرسر۔ آصف، کاسف، حکیم، سرسر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ ہوائیں ہیں، یہ وہ ہوائیں ہیں، ہم ان پر تند ہوا ایسے دنوں میں بھیجتے ہیں جو اپنا منحوس تھے، جو لوگ جن پر عذاب ڈالنا ہو، اور رحمت کی ہوائیں نشترات اور منتشرات اور مرسلات اور ذریات ہیں۔ آندھیوں کی ہوائیں جو اللہ چلاتے ہیں، وہ ہوا بھی ایک قسم کی نہیں، بظاہر ہمیں ایک نظر آتی ہے، مگر وہ اللہ عالم کتنی طاقتور ہے، کتنی طاقتور ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کون جانتا ہے کہ اللہ نے کس کو کتنا طاقتور بنایا ہے، کتنا طاقتور؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، اللہ کے علاوہ کون جانتا ہے۔ ایسی ایسی ہوائیں جس میں انسانوں کو اڑا کر پھینک دے، انسانوں کو اڑا کر پھینک دے۔ اور کون سی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون سے دن پیدا کی، کون سے دن پیدا کی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے، مسلم میں بھی حدیث آئی ہے اور مستند احمد کے اندر بھی آئی ہے، اور اس کے علاوہ اپنا یہ بہقی میں بھی آئی ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ العظمت کتاب میں بھی ان کو جلال الدین اپنا مولانا ابو الشیخ نے لکھا ہے۔ حدیث کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا، سیٹرڈے کے دن ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اتوار کے دن پہاڑوں کو پیدا کیا، پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا، منگل کے دن کام کاج کی اشیاء جیسے لوہا، دھاتیں اور جوہرات کو پیدا کیا، بدھ کے دن روشنی کو پیدا کیا، جمعرات کے دن جانوروں کو پیدا کیا، پھیلایا۔ یہ تفسیر بتاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ایام کو اس طرح سے بھی شمار کیا ہے جس طرح سے آسمان کو شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد دن کے آخری اوقات میں، آخری وقت عصر میں، رات کے درمیان پیدا کیا۔ ہفتے کے دن مٹی کو، اتوار کے دن پہاڑوں کو، پیر کے دن درختوں کو، منگل کے دن کام کاج کو، اور بدھ کے دن نور کو، روشنی کو، جمعرات کے دن جانوروں کو، اور جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو۔ مسلم شریف کی بعض روایتوں میں تو روشنی کی بجائے بدھ کے دن مچھلیوں کے پیدا کرنے کے بھی الفاظ ہیں۔ اس لیے اگر یوں بھی کہا جائے کہ بدھ کے دن روشنی اور مچھلیوں کو پیدا کیا تو دونوں قسم کی روایتوں کی تقویت ہو جائے گی، دونوں ہی صحیح ہیں۔ فرشتے اور جنات کب پیدا ہوئے؟ اب آہستہ آہستہ جیسے ہماری نشستیں چل رہی ہیں، ہم آہستہ آہستہ قریب جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نشستوں کے قریب کہ اب تخلیق کائنات کے بعد تخلیق انسان اور جنات کو وجود آنے لگ جائے۔ ترجمہ: میں زمین میں اپنا مالک نائب بنانے والا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن اور پیدا کیا اور جنات کو خمیس کے دن پیدا کیا، حضرت آدم کو جمعے کے دن پیدا کیا۔ جنات کی قوم نے کفر اختیار کیا، فرشتوں اس کی طرف زمین پر اترتے تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے اور زمین پر خون ریزی اور فساد ہوتا تھا۔ اس وجہ سے فرشتوں نے ان کے جواب میں اللہ سے کیا فرمایا کہ یعنی کیا آپ ایسے لوگوں کو زمین پر پیدا کریں گے جو فساد اور خون ریزی کریں گے؟ فساد اور خون ریزی کریں گے؟ ایسے لوگوں کو جب اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجنا چاہا تو کیا ہوا؟ یہ پورا واقعہ ہوا۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام بنایا۔
درندے پرندوں اور آفت کی تخلیق کا دن، درندے اور پرندے آفت کی تخلیق کا دن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دن پیدا کیا ہے، اس کا نام ہے الاربع، چوتھا دن رکھا ہے، پھر پانچویں دن پیدا کیا تو اس کا نام خمیس رکھا۔ بس اللہ جل شانہ نے زمین کو اتوار اور پیر کے دن پہاڑوں کو پیدا کیا، اور منگل کے دن کیا اسی وجہ سے لوگ کہنے لگے یہ بھاری دن ہے، نہروں کے واقع درخت اور بستیوں کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور پرندوں اور ویشیوں درندوں اور بلاؤں اور آفتوں کو خمیس کے دن پیدا کیا، انسان کو جمعے کے دن پیدا کیا اور ہفتے کے دن کچھ نہیں پیدا کیا۔ ایک روایت میں یہاں یہ بھی آتا ہے، درہ منصور کی روایت، اور ابن جریر طبری نے بھی اس کو نقل کیا ہے، مگر ہم پہلی روایت میں سوداری لے لیتے ہیں کہ ہفتے کے دن کیا پیدا ہوا، مٹی زمین پیدا ہوئی، 7 دن کا وہ ہے نا کہ 6 دن 7 راتوں میں ہم نے کائنات کو وجود میں ڈالا، ہم نے سب کچھ بنا دیا اس کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس قسم کی چیزیں بنائی، پہلے زمین پیدا ہوئی پھر آسمان۔ اور ایک جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 کے اندر کم و بیش ذکر آتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ زمین میں موجود ہے سب کا سب۔ پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف۔ اس آیت کی تفسیر میں اپنا تعبیر مفسر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر جب آگ کو پیدا کیا تو اس سے دھواں ہوا اور ہوا، یہ اس وقت ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 11 میں۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہ دھواں سا تھا، اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 29 کے اندر کہ ہم نے اس کو باقاعدہ طور پہ دست کر اس کو 7 آسمان بنا دیے، اس کی دستاویز ٹیپ سے ایک سیڑھی بائی سیڑھی، ایک بائی ایک 7 آسمان بنا دیے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنائے اور 7 زمینیں ایک دوسرے کے نیچے ہے۔ رات پہلا پیدا ہوئی یا دن؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، اکثر کرنے والے کرتے ہیں کہ پہلے رات کو پیدا کیا گیا یا دن کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا رات اور دن میں کون پہلے تھا، یا رات یا دن؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی جس کا مفہوم ہے کیا ان کافروں کو یہ معلوم نہ ہوا کہ آسمان اور زمین بند تھے، کوئی روشنی نہ تھی، بلکہ یہ دونوں باہمی جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ اور بس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سوائے شدید تاریکی کے ان دونوں کے درمیان کچھ نہ تھا، اور یہ صرف اس لیے کہا گیا تاکہ تم جان لو کہ رات پہلے تھی دن سے۔ ہر چیز کا جواب کتابوں میں حدیثوں میں دیا گیا۔ 7 زمینوں کی مخلوقات۔ حضرت حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمین سے نچلی والی زمین پر دوزخیوں کے لیے آگ کی چٹانیں ہیں، اور اس سے نچلی والی زمین پر رئیج عقیم بانجھ ہوا ہے، اور اس سے نچلی زمین پر دوزخیوں کے لیے بچھو ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا اس میں بچھو ہیں؟ فرمایا کھچروں کی طرح ان کے ڈنگ نیزوں جیسے ہیں۔ ان سے نچلی زمین پر دوزخیوں کے لیے سانپ ہیں۔ وہاں کے سانپ کیسے؟ فرمایا ان میں سے ایک اگر منہ بڑی وادی کے برابر ہے، ایک کا منہ بڑی وادی کے برابر ہے، بڑی وادی جو ہوتی ہے ایک پوری وادی اس کے برابر ہے، اس سے نچلی زمین پر ابلیسیوں سے بڑا ابلیس شیطان رہتا ہے۔ ابلیسوں کا سب سے بڑا ابلیس شیطان رہتا ہے۔ زمین کے جو حصے ہیں نا 7 حصے، کیا فرمایا؟ پہلی زمین پر زمین کے نیچے آگ کی چٹانیں، پھر زمین کے نیچے اپنا عقیم ہوا، وہی بانجھ ہوا جس سے کوئی پیداوار نہیں ہوتی، اور اس سے نچلی زمین پر دوزخیوں کے لیے بچھو، اور وہ کھچروں کی طرح بڑے اور ڈنگ نیزوں کی طرح، اس سے نچلی زمین پر دوزخیوں کے لیے سانپ، اور پھر فرمایا ان کا ایک سانپ کا منہ اتنا بڑا ہے کہ ایک وادی کے برابر ہے، اور اس سے نچلی زمین پر ابلیسیوں سے بڑا ابلیس شیطان ہے۔ اور سجین
آیت میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں سجین 7 آسمانوں کے نیچے دوزخ میں ایک چٹان ہے، اس کو الٹا کر کے اس کے نیچے بدکاروں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اعمال نامے رکھے جاتے ہیں اور یہ وہاں پڑے رہتے ہیں۔ زمین کی تخلیق، زمین کی تخلیق، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا لکھ۔ اس نے کہا یا رب کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ تقدیر میں سب لکھ، تو قیامت تک ہونے والے امور کو قلم نے لکھ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر پانی بلند ہوا تو اس سے آسمان کو پیدا فرما دیا، آسمان کو پیدا فرما دیا۔ پھر نون مچھلی کو پیدا فرمایا جس پر زمین قائم ہے، پھر اس پر زمین کو بچھا دیا اور مچھلی نے حرکت کی تو زمین میں حرکت آ گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا کیلوں کی مانند۔ اس پہاڑوں پر زمین پر فخر کرنے لگے کہ انہوں کی وجہ سے زمین کو ساکن کیا گیا۔ اور اس کے بعد زمین کو بیت اللہ شریف سے پھیلایا گیا۔ بیت اللہ جو ہے نا، بیت اللہ اس وقت دنیا کا سینٹر ہے، دنیا کا سینٹر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف کو 4 زاویوں کے ساتھ پانی پر رکھا گیا، پھر بیت اللہ شریف کے نیچے سے زمین کو پھیلایا گیا۔ یہ آپ لوگوں کے اس سوال کا جواب ہے کہ سب سے پہلی جگہ کون سی تھی؟ زمین بننے سے بھی 2000 سال پہلے۔ زمین کو اٹھانے والی مخلوق کون سی ہے؟ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ 7 زمینیں ایک چٹان پر ہیں، ایک پہاڑ پر ہیں، ایک پتھر پر ہیں، ایک فرشتہ کی ہتھیلی پر وہ پہاڑ ہے، چٹان ہے، اور وہ فرشتہ مچھلی کے پر ہے، اور مچھلی پانی پر ہے، اور پانی ہوا پر ہے، اور ہوا بڑی ہوا پر ہے۔ وہ ایسی ہوا ہے جس سے کوئی پیداوار نہیں ہوتی۔ اس ہوا کے کنارے عرش سے لگے ہوئے، عرش سے۔ حضرت کعب کیا فرما رہے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ 7 زمین ایک چٹان پر ہے، چٹان فرشتے کی ہتھیلی پر، فرشتہ مچھلی کے پر، مچھلی ہوا پر، مچھلی پانی میں، پانی ہوا پر، ہوا ایسی جس سے کچھ پیدا نہیں ہوتا، اس سے پھر بڑی ہوا عرش عظیم سے لگی ہوئی ہے، عرش عظیم سے لگی ہوئی ہے۔ اور یہ اس قسم کی مخلوقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کے بعد بھی انسان کہے کہ نہیں جی میں تو اپنی من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو پھر وہ سوچتا رہے، دیکھتا رہے، اس سے بھی نشانیاں نہ پکڑے تو پھر تو اللہ ہی اس کا حافظ ہے۔ بس آخری کی 2 باتیں پڑھ کے پھر ختم کرتے ہیں۔ ہاں بس 2 ہی باتیں رہ گئی ہیں۔ مچھلی کی جسمانت، حضرت وحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا یا رب مجھے وہ مچھلی دکھا دے جس پر زمین کا استقرار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ آپ مجمع بحار جہاں سمندر جمع ہوتے ہیں تشریف لائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے سمندر کے جانوروں میں سے ایک جانور کو حکم دیا، اس نے اپنی پشت ظاہر کرنا شروع کی اور لگاتار 3 مہینے رات دن تک ظاہر کرتا رہا۔ حضرت سلیمان نے 3 مہینے بعد عرض کیا کیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ میں اس کا سر اور دم دیکھ سکوں یا نکل جائے؟ اللہ نے فرمایا آپ کی طرف وہی فرما کر اے سلیمان ابھی تو 3 مہینے گزرے ہیں اور یہ لگاتار اپنی کمر نکال رہی ہے، یہ اگلے سال تک بھی رات دن بغیر کسی وقفے کے پشت ظاہر کرتی رہے تب بھی سمندر سے اپنا سر اور دم ظاہر نہیں کر سکے گی۔ تو کیا اے سلیمان آپ کو علم ہے اس مچھلی کے متعلق جس پر زمین قرار پڑے ہوئے ہے، اس کا رزق کتنا ہے؟ سلیمان نے عرض کیا کیا مجھے کوئی علم نہیں مگر آپ بتا دیں۔ پھر عرض کیا اس مچھلی کی طرح ہوگی، اس مچھلی کی طرح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان اس کا صرف صبح کا کھانا اس کی 70,000 مچھلیوں کے برابر ہے، 70,000 مچھلیوں کے برابر، اور شام کا کھانا اسی طرح کی 70,000 مچھلیاں کی طرح ہے۔ یہ اس کا رزق ایک لحاظ کے لیے بھی بند نہیں کیا گیا، نہیں ہوا۔
اور اے سلمان لوٹ جاؤ، تم ضعیف ہو، اس مچھلی کو دیکھنے کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس مچھلی کو کیسے دیکھ سکتے ہو جس پر زمینوں کا قرار ہے، ایک ہم نے اس کو قائم کر رکھا ہے۔ حضرت سلمان نے عرض کیا اللہ کی سلطانی کے سوا کسی کی سلطانی نہیں، آپ مالک ہیں، آپ کے سوا کوئی مالک نہیں، یہ ہے اللہ اللہ۔ بچے دو ہی اچھے، ہمیں ایک لطیفہ دے دیا ہے بہبود آبادی منصوبہ بندی والوں نے، بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، پلاننگ سے بچے کرو۔ کیوں کرو بھائی؟ رزق کون پالے گا؟ ہو پرورش کون کرے گا؟ اچھا 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 اچھا۔ تو ہمارا ایک سوال ہے کہ جب آدم دنیا میں پہلے تھے تو ایک بندے کا رزق تھا، اما ہوا بھائی دو بندے کا رزق ہو گیا، آج 750 کروڑ لوگ ہیں تو 750 کروڑ کا رزق ہو گیا، اللہ اپنے خزانوں سے دے ہی جا رہا ہے۔ تو اللہ کیا 10 بچوں کو نہیں پال سکتا؟ اللہ کیا ہمارے 10 بچوں کو نہیں پال سکتا؟ بچے دو ہی اچھے، اللہ اتنی بڑی بڑی مخلوق کو کھلا رہا ہے تو انسان کو بھی کھلائے گا؟ یہ تو کفار نے ایک پلاننگ کی، بچے دو ہی اچھے، امتیں زیادہ ہوں، بچے زیادہ ہوں، امتوں پر فخر کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھو میری امت تم سے زیادہ ہے، زیادہ ہے، مگر کیا کیا جا رہا ہے؟ بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، ایک غلط قسم کا جملہ بس دے دیا گیا، بچے دو ہی اچھے، اور اس کے ذریعے کیا ہوا؟ ہمارے معاشرے نے اس جملے کو ایکسیپٹ کر لیا، چلو جی چلو جی، بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، بس اس کو ہم بھی لے کے چل دیے، اور ہم سارے کے سارے ایک حاشیے کے پیچھے دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ سورج کہاں جا کر چھپتا ہے؟ ترجمہ، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت کعب سے منقول ہے کہ حجاب پردہ یاقوت کے سبز پہاڑوں کا ہے جسے خالق ہاتھا کرے ہوئے ہے، اس سے آسمان اور بعض اوقات سبز رنگ نظر آتا ہے، اور سورج کا سبز رنگ آسمانوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو بحر الاخضر کہا جاتا ہے، بحر الاخضر۔